ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سننے والی میری معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام احباب کو نیک اعمال سے پر مزین زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو اور مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری و ساری ہو. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس بابرکت اور اس مبارک محفل میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی. خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بہت ہی اہم ترین نقطے کی طرف آپ تمام احباب کو مبذول کرنا چاہوں گا اور وہ نقطہ یہ ہے شعائر اسلام کا مذاق اڑانا. اسلام، قرآن، حدیث، دین اس کے متعلق کیا کہتی ہے. گزشتہ 2-3 روز سے سوشل میڈیا پر یہ کلپ چل رہا ہے. ایک جانی مانی شخصیت جو کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ناموس رسالت، عظمت صحابہ اور ختم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہم اسے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر رواں دواں اور سب سے آگے دیکھتے ہیں اور اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی جانثار،
کوئی مرد مجاہد ایسا بھی ہے کہ جب دین اسلام کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کا دل زخموں سے چور ہو جاتا ہے اور وہ اس بات پر بےتاب ہو جاتا ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس میڈیا کے سامنے بیان کر سکے اور اس پر مسلمانوں کو ان کے جذبوں کو ٹٹولا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر برسر میدان ہو۔ یہ منظر دیکھ کر دل پھولے نہیں سماتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ جب دوسرا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ اذان تو وہابیوں کی اذان ہے اور اس اذان کا نہ کوئی ادب ہے نہ کوئی احترام ہے، اور پھر قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو طعن و تشیع کا نشانہ بنایا جائے، ان کے خلاف غلیظ ترین زبان استعمال کی جائے، جب اس چہرے کو ہم سامنے دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ دل جو چند لمحہ پہلے خوشی سے جھوم اور پھول اٹھا تھا وہ انتہائی چور چور ہو جاتا ہے۔ لیکن میری کیا حیثیت کہ میں کسی ہستی کے متعلق زبان دراز کر سکوں، اس لیے میں نے سہارا لیا ہے قرآن مجید کا کہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1500 سال پہلے ایسے لوگوں کی نشاندہی اپنے کتاب مقدس کے اندر کر ڈالی تھی کہ جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور بظاہر ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، ان کا رہن سہن مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، لیکن دلی طور پر ان کے دل میں بغض و حسد، نفرت و کینہ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی ایک لگن اور ایک جستجو پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے آج سے 1500 سال پہلے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید کے اندر نشاندہی فرما دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ لوگوں، ایمان والو، تم میں سے اکثر رہبر ایسے ہیں، اکثر رہنما ایسے ہیں جو تمہارے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور تمہیں سیدھی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ سورہ جاثیہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان کہ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی طرف سے باتوں کو گھڑتے ہیں اور اس کو گھڑنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے دوران اس کا ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو جس ہستی نے شعائر اسلام کا مذاق اڑایا، یعنی کہ اذان کا مذاق اڑایا کہ اذان کہنے والے کون ہیں؟ وہابی ہیں، اور وہابی کسے کہا جاتا ہے؟ جو قرآن و حدیث کو اپنا منہج سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو ہی اپنا طریق جانتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی وہابی اذان دے تو اس اذان کا نہ کوئی ادب ہے، نہ کوئی احترام ہے، نہ اس کا جواب دیا جائے گا، بلکہ اسے ہنسی مذاق کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، شعائر اسلام، یہ بات میں بڑے ہی دل افسردہ حالت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اذان کے کلمات ہوں یا قرآن کریم کے کلمات ہوں یا شعائر اسلام کا کوئی بھی رکن ہو، وہ چاہے وہابی ادا کرے، چاہے سنی ادا کرے، چاہے دیوبندی ادا کرے، کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اگر شعائر اسلام کو بیان کرتا ہے اور ہو بہو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے،
تو مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کہنے والا کون ہے، پڑھنے والا کون ہے، بلکہ ہم اسی کی تعظیم کریں گے، اسی کی تعظیم کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں شان اللہ رب العالمین کی طرف، اور یہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ایسے بدبختوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں لیکن در حقیقت اسلام اور مسلمان دونوں کے دشمن ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت سے بہرہ فرمائے۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شان کے متعلق قرآن مجید میں 29ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنی شان کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کی ساری بادشاہتیں ہیں۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، تم بھی اپنے ملک کے، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے وڈیرے ہو، وزیر ہو، حاکم ہو، حکمران ہو، لیکن تمہاری طاقت ایک ملک تک محدود ہے، ایک شہر تک محدود ہے۔ تمہاری طاقت کے جوہر ایک ملک تک ہی محدود ہے، لیکن خالق کائنات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کی بادشاہت پوری دنیا میں اور دنیا کے بعد حساب و کتاب کے مرحلے کا مالک بھی، بادشاہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ خالق کائنات ہے۔ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہ تو ہونے کے ساتھ ساتھ اس خالق کائنات کو مکمل اختیار بھی ہے، مکمل قدرت بھی ہے، مکمل کنٹرول بھی ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ وہ چاہے تو عزتوں کو ذلتوں کے اندر تبدیل کر دے، وہ چاہے تو ذلتوں کے سارے اسباب عزت میں شمار کر دے، وہ چاہے تو غمی کو خوشی کے اندر اور خوشی کو غمی کے اندر تبدیل کر دے۔ اللہ رب العالمین سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا ہے۔ اس عظمت کی بات کرنے کے بعد بڑی توجہ کے ساتھ خالق کائنات فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے دنیا جہان کے بادشاہوں، دنیا جہان کے حکمرانوں، دنیا جہان کے طاقتور ترین اشخاصوں، تم کسی کو موت تو دے سکتے ہو لیکن زندگی نہیں دے سکتے۔ تم زندگی سے موت چھین سکتے ہو لیکن اسے زندگی نہیں دے سکتے۔ یہ کاریگری اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا ہے۔ زندگی سے پہلے اللہ پاک نے موت کو پیدا کیا، وجود نہیں دیا، انشاء نہیں کیا، بلکہ اسے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، اور موت کے بعد والحیات، زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یا الہ العالمین، زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون، تم میں درست سمت میں جانے والا کون۔ یا الہ العالمین، تیرے متعلق تو ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو غیب دان ہے، تو غیب کی گنجیوں کو جانتا ہے، آسمان اور زمین میں چھپے ہوئے غیب یا اللہ تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ پھر یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون۔ یا الہ العالمین، بچے کے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک
عبادت کے تمام مرحلوں سے تو اچھی طرح واقف ہے، یہ نیک ہے یہ بد ہے تو واقف ہے، اس کی موت کیسے اور کہاں پر آئے گی تو واقف ہے، یہ اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا تو واقف ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے تو واقف ہے۔ تو پھر یا الہ العالمین یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ انسان کے سپرد اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ اور ایک بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتہ اس نیکی کو کوٹ کر لیتا ہے، اور جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کو کوٹ کر لیتا ہے۔ یا الہ العالمین یہ سارا منظر سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ غیب دان ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے پہرے دار بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض بالکل ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تو غیب دان ہے، غیب کی باتوں سے واقف ہے، تو اس کے باوجود اللہ پاک نے یہ اعتراض یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ اللہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے اور برے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو کیا اللہ اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو پھر یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں اچھے اعمال اور برے اعمال کرنے والا کون ہے؟ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث میرے ذہن میں آئی، اور انشاءاللہ العزیز اس حدیث کو دیکھنے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جملہ کیوں کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بتاؤ تو صحیح کہ میں مسکرایا کیوں ہوں، میرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی آپ ہیں تو اس کا علم بھی آپ کو ہی ہے کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے۔ اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کی، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کی ساخت سے، انسان کی بناوٹ سے، انسان کی فطرت سے، انسان کے ذہن سے، انسان کے دل سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر انسان کے اوپر میں نگہبان مقرر نہیں کرتا، میں فرشتے مقرر نہیں کرتا، تو کل قیامت کے روز یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ممکن تھا کہ یہ خالق کائنات کو جھٹلا دے، ممکن تھا کہ یہ تمام کے تمام اعمالوں کو جھٹلا دے، انکار کر دے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہی نہیں ہیں، اور ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا اور فرشتوں کو بلایا جائے گا، اے فرشتوں کی جماعت، اس آدمی کا نامہ اعمال چیک کرو، اس آدمی کا نامہ اعمال بیان کرو۔ وہ دایاں فرشتہ اس کے دفتر کو کھولے گا، کھولنے کے بعد کہے گا یا اللہ اس کا نامہ اعمال سامنے آ چکا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس نامہ اعمال کو دیکھنے کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے یہ نمازیں تو نے پڑھی، ہاں یا الہ العالمین میں نے پڑھی ہے، یہ زکوٰۃ بھی تو نے ادا کیا، یہ نیک کام تو نے کیے، ہاں یا اللہ اس دفتر کے اندر جتنے بھی نیک اعمال درج ہیں یا الہ العالمین میں اس پہ اثبات کرتا ہوں، بے اقرار کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نیک اعمال کرنے والا میں ہی ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات یاد ہے اس حوالے سے کہ مسجد کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور پاس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو صاحب نماز ادا کر رہے تھے اس کے متعلق ایک آدمی کہتا ہے کہ یار یہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے،
صدقہ خیرات کرتا ہے، تہجد گزار ہے، بہت ہی نیک آدمی ہے۔ تو وہ نمازی آدمی نماز کے دوران سنتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب ان کو بتاؤ ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے، کہ حج رہ گیا ہے وہ بھی بتاؤ ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قیامت کے روز انسان اپنے نیک اعمالوں کو دیکھ کر اس بات پر فخر محسوس کرے گا اور اقرار کرے گا کہ یا الہ العالمین یہ سارے کے سارے نیک اعمال میں نے ہی کیے ہیں، کیونکہ جنت کا نظارہ اس کے سامنے ہوگا، جنت کی خوبصورتی اس کے سامنے ہوگی، اس کا جی کر رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے دفتر کو بند کیا جائے اور مجھے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اب اس کے نیکی کے دفتر کو بند کرو اور برائیوں والے دفتر کو کھولو۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر معمولی سی نیکی کر کے اللہ رب العالمین اس سے غافل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی سا گناہ ہم نے کیا ہے اللہ اس سے غافل ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ میری اور آپ کی بھول چوک ہے۔ معمولی سی معمولی کی ہوئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی ہے، اور معمولی سے معمولی کیا ہوا گناہ بھی کبھی چھپایا نہیں جاتا ہے۔ ہر چیز کو واضح کر دیا جائے گا جب اس انسان کے برائی کے دفتر کو کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیے ہیں۔ بندہ جہنم کے منظر کو دیکھنے کے بعد، جہنم کی آگ کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ یا اللہ یہ فرشتے تیرے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہیں غلط بیانی کی ہے، یہ تہمت بازی ہو رہی ہے، نیکیاں ساری میری ہیں لیکن یہ گناہ میرے نہیں ہیں۔ جھٹلا دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ مسکرانے کے بعد اس بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ خالق کائنات فرماتا ہے، فرمایا کہ جب دنیا کے اندر زنا کو اپروچ مل جاتا ہے، شراب نوشی عام کر دی جاتی ہے، قتل و غارت کے بازار کو گرم کر دیا جاتا ہے، حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، حرام خوری عام کر دی جاتی ہے، پھر انتظار کرو یا الہ العالمین کس چیز کا انتظار کیا جائے؟ فرمایا کہ زمین سے زلزلوں کا انتظار کیا جائے، ہواؤں سے طوفانوں کا انتظار کیا جائے، سمندروں سے سیلابوں کا انتظار کیا جائے۔ جب یہ منظر پیش ہوگا وقال الانسان ما لها، اس روز زمین اپنی ساری معدنیات کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ فرمایا کہ کل قیامت کے روز یومئذ تحدث اخبارها، جس دھرتی پہ کھڑے ہو کر ہم گناہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ کھڑے ہو کر ہم برائیاں کرتے ہیں، اس جگہ کو بطور گواہ کے خالق کائنات کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اے زمین آج تو اس بندے کے حق میں یا خلاف گواہی فراہم کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارها۔ راجپوت محلہ کے روشن ضمیروں، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین صرف مسکن کے لیے بنائی ہے، سکونت کے لیے بنائی ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف پراپرٹی ہے، بلکہ خالق کائنات کا فرمان کہ یہی زمین کل قیامت کے روز میرے اور آپ کے حق میں یا تو اچھی گواہی دے گی یا پھر ہمیں جہنم تک ضرور پہنچائے گی۔ اس زمین کو پیش کیا جائے گا، ہاں زمین اب بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ زمین کہے گی کہ یا الہ العالمین، ہاں فلاں بن فلاں نے فلاں وقت کے اوپر میری چھاتی پر اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیرے فرشتوں نے غلط بیانی کی ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یا اللہ یہ زمین بھی جھوٹ کہتی ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہے۔ فرمایا جائے گا کہ اب ایسا گواہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو تو چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتا ہے، جس کا تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ سارے دلائل قرآن کی روح سے، قرآن کہتا ہے کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ خالق کائنات کی شان ہے، یہ خالق کائنات کی عظمت ہے کہ کل قیامت کے روز ہمارے یہ ہاتھوں کو اللہ پاک
زبان عطا فرمائے گا اور اس زبان کو اللہ پاک تعالیٰ لگائے گا۔ ان ہاتھوں سے کہا جائے گا کہ آج تم اس انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دو۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اليوم نختم علی افواہہم، آج زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، آپ کے ہاتھ بات کرنا شروع کر دیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور آپ کے یہ دو پاؤں آج آپ کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے۔ ان گواہیوں کو دینے کے بعد جب انسان کو گویائی کی طاقت عطا کی جائے گی، وہ سوال کرے گا، وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، اے میرے چمڑوں، اے میرے ہاتھ اور پاؤں، کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی ہے؟ کیوں تم نے آج میرے خلاف گواہی دے کر مجھے اور اپنے آپ کو جہنم عطا کر دیا ہے؟ یہ ہاتھ اور پاؤں اسی جسم کو گواہی دیتے ہوئے جواب دیں گے کہ گویائی کی طاقت اللہ پاک نے جس طرح زبان کو عطا کی ہے آج ہمیں بھی عطا کر دی ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، تاکہ تم کل قیامت کے روز اپنے اچھے اور برے اعمالوں کو دیکھ کر کہیں منکر نہ ہو جاؤ، کہیں انکار نہ کر بیٹھو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے اور برے اعمال کرنے والا کون ہے۔ در حقیقت اللہ ہمارے اچھے اعمالوں سے بھی واقف ہے اور ہمارے برے اعمالوں سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہے۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ جب کوئی مومن آدمی یا کوئی بھی آدمی جب کسی جیل خانے میں جاتا ہے تو وہاں کا بدبودار پانی بھی پیتا ہے، وہاں کے مچھروں کا ڈنگ بھی سہتا ہے اور وہاں کی زمین پر سونے کو برداشت بھی کرتا ہے، بدبودار کھانا بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے من کے اندر خیال یہ آتا ہے کہ جیل کے اندر سدا نہیں رہنا ہے، ایک وقت آئے گا میری سزا پوری ہو جائے گی اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر جا کر نرم گرم گدوں پر سوؤں گا بھی اور خوراک بھی اچھی کھاؤں گا، پانی بھی اچھا پیوں گا، ایسی ویسی بھی لگے ہوئے ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو مثال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کے ساتھ دی ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے کہ وہ جہاں پر جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں جو اس کا مقام ہے وہ خالی ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر میں ایک اور حدیث کو کوٹ کروں جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جائے، جب انسان میں شرم ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، تو پھر اس کا جو جی چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر کرے، اس کے اوپر کوئی ممالت نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے دنیا کیا اور اس کے لیے آخرت کیا۔ لیکن ہل رجل منکم رشید، عقل مند آدمی اپنے آپ کو دنیا کے اندر قید خانہ سمجھتا ہے اور اس قید خانے کے اندر رہ کر وہ اپنے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے آخرت کے لیے مال و اسباب کو جمع کرتا ہے، نیک اعمال کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، استغفار کی صورت میں۔ بس آخری جملہ ایک اور بیان کر دوں جو آپ کے لیے انشاءاللہ انتہائی مفید ثابت ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آخرت کے اندر آپ کو اچھا مقام ملے، عزت ملے، شہرت ملے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ معارج کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ یہاں پر 4 سے 5 چیزیں خالق کائنات نے بیان کی ہیں، اور کرنا کیا ہے، ایک کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک 4 سے 5 نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ سب سے پہلے اپنی زبان پر استغفار کو جاری رکھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنی زبان میں کریں، عربی میں کریں، یا جو استغفار آپ کو آسان لگتا ہے اس میں کریں۔
اتنا ہی کہہ دیں کہ یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور وعدہ کرتا ہوں، استغفار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے متعلق قرآن مجید میں ہے سورہ فتح کے اندر لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ کے نبی کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کی جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی کل یوم 100 مرات، اللہ کے نبی علیہ السلام جنتی ہونے کے باوجود، معصوم عدل خطا ہونے کے باوجود دن میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کریں اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تمہارے لیے غیبی مدد نازل ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور نرینہ اولاد سے بھی تمہیں نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اسی استغفار کی وجہ سے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جس کے اندر نہریں جاری ہیں، اور جس کی نہریں جاری ہیں اور وہاں کے استعمال پر کوئی آپ کو پابندی نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں کب حاصل ہوں گی؟ کہ جب ہم دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کریں گے۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خطبے کے آغاز میں جس طرح میں نے یہ کہا کہ شعائر اسلام کا مذاق اڑانا در حقیقت اپنے آپ کو جہنم کی طرف مدعو کرنے کی والی بات ہے۔ جس طرح میڈیا پر اس قسم کے کلپ چل رہے ہیں کہ یہ اذان جو ہے وہ کہنے والے وہابی ہیں، یہ اذان جس نے کہی ہے اس کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہے۔ اذان کہنے والا قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کوئی بھی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے؟ نہیں، اس کا تعلق مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ اس پوری اذان کی کلمات کا آپ غور سے جائزہ لیں، نہ اس کے اندر کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی مرزائی ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے۔ اذان کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بعد ہے، اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہے، اس کے بعد دین اقامت کی بات ہے، اس کے بعد انسان کی فلاح اور محبودی کی بات ہے، اور آخر میں جا کر اللہ کی پھر توحید، اور آخر میں پھر اللہ رب العالمین اللہ کے حبیب کی رسالت کی بات ہے۔ پورے اذان کا آپ جائزہ لیں کہ اذان کے اندر کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہیں کہ یہ اذان کہنے والا وہابی ہے، اس کا کوئی ادب اور احترام نہیں ہے، اس اذان کا کوئی احترام نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اذان پڑھنے والا وہابی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ در حقیقت شعائر اسلام کا مذاق ہے۔ کہنے والا کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، پھر اس جملے کو نوٹ کر لیں کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمیں ہر صورت میں شعائر اسلام کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ ہمیں قطعی طور پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں، چاہے تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو۔ شاعر کا اسلام کا مذاق اڑانے والے کے حوالے سے قرآن نے کہا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔